ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کہنے میں۔ چوتھا حکم سلطانی، فما لکم فی المنافقین، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، یعنی مدینہ سے باہر والے منافق جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا، ان کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، کچھ ان کے بارے میں نرمی رکھتے ہو اور کچھ سختی کا رویہ۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے انہیں الٹا دیا ہے، مردود بنا دیا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مہلت دے کر ہدایت دے لوگے اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ بھٹکائے رکھے، فلن تجد لہ سبیلا، آپ اس کے لیے کوئی رستہ ہدایت کا نہیں پائیں گے۔ یہ تو ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے۔ فتکونون سواء، پس تم ہو جاؤ سارے برابر۔ تو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ فلا تتخذوا منہم اولیاء، نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ ایک تو مدینے سے باہر رہتے ہیں، یہاں ادھر آ جائیں مدینے میں ہجرت کر کے، تاکہ صحیح معنی میں انہیں اسلامی سوسائٹی اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے ملنے جلنے کا موقع ملے، اور انہیں پتہ چلے کہ اصل مومنین کی سیرت کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی باہر نکلیں ہجرت کر کے جہاد کے لیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں تو فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور مارو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار بالکل نہ بناؤ۔ ہاں وہ لوگ جن سے معاہدہ ہو چکا ہے، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، وہ لوگ جو تعلق رکھتے ہیں إِلَىٰ قَوْمٍ، اس قوم کے ساتھ کہ اس قوم کا اور تمہارا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے، وہ ان کے حلیف ہیں، تو پھر تم انہیں کچھ نہ کہو، یا اس وقت بھی کچھ نہ کہو۔ او جاؤکم حاصرت صدورہم ان یقاتلوکم، کہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہوں تم سے لڑنے سے، کہیں جی ہماری بات، ہم تم سے نہیں لڑ سکتے۔ او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے لڑنے سے، ان کے سینے تنگ آ گئے ہوں، نہ ان سے لڑ سکتے ہیں جناب، نہ آپ سے لڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم الگ تھلگ رہیں گے، تو انہیں بھی کچھ نہ کہو۔ جو تمہارے ساتھ نہ لڑے تم اس کے ساتھ نہ لڑو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تم انہیں نرمی دکھاؤ، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا تمہارے اوپر، پھر وہ تمہارے ساتھ لڑتے، لیکن اللہ نے ان کو مسلط نہیں کیا بلکہ ان کو بزدل بنایا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ ہو کے رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف ڈالیں سلامتی کی بات، تو پھر فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ نے نہیں بنایا تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی لڑائی کا رستہ۔ یعنی بے شک وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، غیر مسلم ہو، وہ تم سے نہ لڑے تو تم نے پہل نہیں کرنی لڑائی کی۔ وہ تم سے نہ لڑیں، تمہارے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہیں، تو تم ان کے ساتھ نہ لڑو۔ بھئی یہ سب کچھ غلط ہے نا، یہ تو فساد ہے کہ کسی کی عبادت گاہ پر حملہ کرنا، بد امنی پھیلانا،
یہ تو نرا فساد ہے۔ امن اور سکون کے ساتھ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پہ چل رہا ہو، اپنے اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کر رہا ہے، کسی کو قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مذہب میں شریعت میں ایسا ہے کہ وہ ان کی عبادت گاہ کو گرا دے یا عبادت کرنے والوں کو مارے، قتل کرے، ان پر حملہ کرے۔ بالکل آپ یہاں قرآن میں صاف لفظوں میں پڑھ چکے ہیں، اگر وہ تم سے علیحدہ رہیں، تمہارے ساتھ لڑائی نہ لڑیں اور تمہارے طرف سلامتی کی بات ڈالیں، تو پھر ان کے خلاف تم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسلام امن والا مذہب ہے، اور اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ساری دفاعی جنگیں ہیں۔ ابتدا کبھی نہیں کی مسلمانوں نے لڑائی لڑنے کی، کیونکہ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی نہ چھیڑے تو تم انہیں نہ چھیڑو۔ وہ اپنے رستے پہ کام کرتے رہیں، تم اپنے رستے پہ، صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی دعوت سناتے رہو۔ مشرک بھی کوئی مہمان بن کے آ گیا ہے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، اسے بھی اللہ کے کلام سناؤ۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے، لڑائیوں سے نہیں پھیلا۔ وہ لڑائیاں تو آپ نے دفاع کے لیے تھیں، اپنی حفاظت۔ آپ اپنی حویلی میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں امن سے بیٹھے ہیں، دوسرا آدمی آپ پر چڑھائی کر دیتا ہے آپ کے گھر پر، تو آپ نے اپنی حفاظت تو کرنی ہے کہ نہیں؟ دفاع تو کرنا ہے نا۔ تو دفاع کا مطلب تو یہ ہے کہ سامنے آپ کو لڑنا پڑے گا پھر، ورنہ وہ تو آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا، آپ کو مار دے گا۔ اس صورت میں اجازت ہے دفاع۔ تو ویسے ہی خواہ مخواہ فساد مچانا زمین میں، یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، اپن قریب پائیں گے دوسروں کو، یریدون ان یأمنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو اپنے سے امن میں رکھیں، تم کو اپنے سے بھی امن میں رکھیں، تم پر بھی کوئی زیادتی نہ کریں۔ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو تم سے امن میں رکھیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کو بھی تم سے بچائیں اور تمہیں اپنے آپ سے بچائیں، نہ تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کو مروانا چاہتے ہیں۔ تو سیانے بندے ہیں نا۔ لیکن ان میں سے بعض لوگ پھر جو ہیں بچنا چھوڑنا چاہیے۔ پانچواں حکم سلطانی، وما کان لمؤمن، کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ کسی مسلمان کو یہ حق بالکل حاصل نہیں، مومنن یعنی مسلمن، کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ الا خطأ، استثناء منقطع ہے، البتہ بغیر کسی ارادے کے غلطی سے اس کو لگ جائے، وہ مر جائے، تو یہ اس جرم میں شامل نہیں ہوگا، یہ قتل خطا ہے، غلطی سے لگا ہے۔ ومن قتل مؤمنا، اور جس نے کسی مومن کو قتل کیا غلطی سے، اس کو نہیں مارنا چاہتا تھا، غلطی سے وہ سامنے آ گیا۔ ایک یہ غلطی ہے، دوسری یہ غلطی ہوتی ہے بغیر ارادے کے۔ ایک ہوتی ہے ارادے کے ساتھ مارا جاتا ہے، پھر بھی غلطی سے وہ مارا جاتا ہے۔ آپ شکار کر رہے تھے جنگل میں، آپ کو چند پودے ہلتے ہوئے آپ شکار کا پیچھا کر رہے تھے، آپ کو ایک جھاڑیوں میں کچھ ہلتا نظر آیا، آپ نے سمجھا یہ شکار چھپا ہوا ہے، حالانکہ وہاں کو وہ بندہ پیشاب کر رہا تھا، آپ نے سمجھا یہ ہرن ہے، آپ نے اس پر فیر مار دیا، جب آگے جا کر دیکھا تو پتہ چلا وہ تو انسان تھا۔ اس کو بھی قتل خطا کہتے ہیں۔ ایک ہے اتفاقاً کسی کو لگ جانا، ارادہ ادھر مارنے کا نہیں تھا، تیر ادھر نہیں چھوڑا، اچک کر اس کو لگ گیا، یا جس شکار پر تیر چھوڑا بندہ اچانک جھاڑی سے نکل کر سامنے
دوڑنے لگا، اس کو لگ گیا۔ نشانہ کوئی اور تھا، لگا کسی اور کو، یہ بھی خطا، اور نشانہ بھی لگا بھی اسی کو، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ ہرن ہے یا بندہ ہے، یہ بھی خطا۔ تو خطا سے اگر ہو جائے تو فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، مسلمان غلام کو آزاد کرو، اور ساتھ ساتھ تاوان دو، دیت دو اس کی، جو سپرد کی جانے والی ہو اس کے وارثوں کی طرف، الا ان یصدقوا، یعنی یتصدقوا، کہ وہ خود معاف کر دیں۔ قتل خطا یہ بھی تو ہے نا کہ گاڑی آ رہی ہے روڈ پر، ادھر سے ایک موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، گاڑی والے کو پتہ ہی نہیں، اچانک یہ روڈ پہ چڑھا، وہ پیچھے ٹکر مار دی، یہ بھی قتل خطا ہے۔ تو اگر اس کے وارث معاف کر دیں تو کر دیں، ورنہ وہ خون بہا لینے کے حقدار ہیں، اس کی اور سزا ہے، وہ آگے آ رہی ہے۔ اچھا، اگر وہ مرنے والا مقتول فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، تمہارے دشمنوں میں سے تھا، دشمن قوم یعنی غیر مسلم، فَإِنْ كَانَ، قوم دشمن تھی، قبیلہ دشمن تھا غیر مسلم، لیکن وہ بندہ جس کو لگا وہ مومن تھا، باقی قوم مشرک تھی یا غیر مسلم تھی، لیکن ان کا وہ ایک بندہ وہ مومن تھا جس کو وہ لگ گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اس کے لیے یہی ہے کہ تم ایک غلام، مومن غلام آزاد کرو۔ اور اگر ایسی قوم کا وہ مقتول بندہ تھا، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارا اور ان کا آپس میں امن کا معاہدہ ہو چکا تھا، غیر مسلم قوم تھی، لیکن تم نے کہا تھا نہ تم ہمارے خلاف لڑائی لڑو گے نہ ہم تمہارے خلاف، معاہدہ، ان کا ایک بندہ مارا گیا غلطی سے، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وہی وہ پہلا جو تھا کہ ایک غلام آزاد کرو اور تاوان ادا کرو، فتحریر رقبۃ، اور جو نہ پائے، دیت تو دینی ہے، جو غلام جس کے پاس نہ ہو تو وہ روزے رکھے لگاتار 2 مہینوں کی، غلام کی آزادی کے بدلے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے اور تاوان بھی ادا کرے۔ یہ ہے توبتاً من اللہ، توبہ کا طریقہ اللہ کی جانب سے، وکان اللہ علیما حکیما۔ آگے ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا مومن کو، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے، تھوڑا سا نہیں ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ فرمایا متعمدًا، جان بوجھ کر، حلال سمجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدًا فیہا، اسی میں رہنے والا ہوگا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ نے لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے تیار کیا ہے عذاب بہت بڑا۔ ایک انسان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ فَكَأَنَّمَا، دوسرے مقام پہ آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ساری انسانیت کو قتل کیا، اتنا فساد پھیلایا اس نے۔ اور اسلام فساد نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے، بگاڑ نہیں چاہتا، اصلاح چاہتا ہے۔ کسی ایک انسان کو زندہ چھوڑ دیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، وہ پکا جہنمی ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ جی،
قاتل کو معاف کر دیں گے دے دلائے گے اس تاریخ اس میں سزا ملنی جہنم والی دنیاوی سزا تو ٹل گئی، دو ہوتی ہیں سزائیں، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ دنیاوی سزا ٹل گئی کیونکہ اصل مقتول نے تو معاف نہیں کیا نا، جس کی جان لی گئی تھی، اس کا تو حق باقی ہے۔ وہ قیامت کے دن معاف کرے تو کرے، نہ کرے تو اخروی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے زنا کیا، وارثوں نے اس پر مقدمہ کیا، مقدمے میں وہ چھوٹ گیا، یا وارثوں نے یا عورت نے اس کی ضمانت کرا دی، معاف کر دیا، تو کیا قیامت کے دن اللہ بھی زنا معاف کر دے گا؟ دو سزائیں ہوتی ہیں، دنیاوی اور اخروی۔ دنیاوی سے بچ جاتا ہے لیکن اخروی سے نہیں بچے گا۔ ہاں وہاں بھی وہ معاف کر دے تو پھر بچ جائے گا۔ چھٹا حکم سلطانی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو فتبینوا، کچھ حقیقت کی چھان بین کر لیا کرو، حالات کی۔ ایسے ہی نہ ہر بندے پر شک کیا کرو کہ یہ ڈر کر اوپر سے سلام کہہ رہا ہے، اندر سے یہ غیر مسلم ہو، نہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب ہر طرف خطرہ ہی خطرہ اور جنگیں عام تھیں، لڑائیاں، حالت جنگ میں تھے۔ اب تو الحمدللہ حالت امن ہے نا، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، یہ ایک واقعہ ہے، ویسے عام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک سریہ، صحابہ کرام کا ایک چھوٹا لشکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گاؤں والوں پر ان کو سزا دینے کے لیے بھیجا۔ اتفاقاً اس گاؤں کا ایک بندہ مسلمان تھا اور وہ باہر اس بستی کے باہر اپنا ریوڑ لے کر ایڑ چرا رہا تھا۔ یہ جب گئے تو انہوں نے اس بندے نے کہا، بھائی السلام علیکم، بھائی میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا تو کس بستی میں رہتا ہے؟ تو کہا میں اسی میں۔ اچھا تو اسی میں ہے نا، پھر تو جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کو تو صفایا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا۔ انہوں نے اس کو مار دیا کہ تو مومن ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ جو آدمی تمہاری طرف سلام ڈال رہا ہے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تو مومن نہیں ہے؟ اس میں اسلام کی نشانی پائی گئی ہے، اس نے تمہیں السلام علیکم کہا ہے، تم اسے کہہ رہے ہو کہ تو غیر مسلم ہے، لست مومنا، تو مومن نہیں ہے۔ تم دل کا حال جانتے ہو، تم نے تحقیق کر لی تھی، تم بھی پہلے اسی طرح ہوتے تھے۔ اگر اس وقت تمہارے ساتھ ایسا غلط فہمی کی وجہ سے کوئی کرتا تو بتاؤ تمہیں کتنی تکلیف ہوتی۔ فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، بھائی چلو ادھر ایڑ مجڑی سارا کٹھا کر لے ساتھ لے بھی ساتھ۔ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ کے ہاں مال غنیمت کے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، وہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسی طرح ہوتے تھے پہلے۔ فمن اللہ علیکم فتبینوا، اللہ نے تم پر احسان کیا تو بھائی چھان بین کیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جن کو کوئی تکلیف یا بیماری ہے ان کے علاوہ باقی مومن جو بیٹھے رہیں اور نہ آپ کے ساتھ نہ شامل ہوں جہاد میں، یہ لوگ بیٹھنے والے مومن، اور والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔
جو باہر نکلے ہیں آپ کے ساتھ ان کا درجہ زیادہ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مال و نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان کو بیٹھنے والوں پر ایک درجہ زیادہ دیا ہوا ہے۔ البتہ دونوں ہیں جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ اچھائی کا کیا ہوا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے بڑھا کر دیا ہے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر بہت بڑا اجر۔ یہ اس کی طرف سے مختلف درجات ہوتے ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ساتواں حکم، اب اس کو ذرا توجہ سے سننا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کو فوت کرنے آتے ہیں فرشتے، روح نکالنا، توفی ہے نا، توفی کا معنی ہے مارنا، روح قبض کرنا۔ اور وہ لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں جن کے پاس فرشتے آتے ہیں؟ ظالمی انفسے، مجرم لوگ، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، بے دینی اختیار کرنے والے، شرک کفر کرنے والے، ان کو یہ فرشتے اس وقت کہتے ہیں جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس عقیدے، کس دین، کس حال پر رہے؟ اے پیچھے جڑی جتنی زندگی گزاری تم نے کس حال میں گزاری ہے؟ یہ نہیں پوچھتے کہ دنیاوی مال و دولت کے لحاظ سے تو غریب تھا یا امیر تھا، تیری اولاد کتنی تھی، نہ دین کی ہے حالت پوچھتے ہیں، دین کی حیثیت۔ فیما یعنی فیما، کس دین میں کون تم رہے اب تک؟ تو کہتے ہیں جی دین کا کیا پوچھنا ہے، ہم اصل دین کو تو چھوڑ بیٹھے تھے، ہم نے سچا دین نہیں قبول کیا تھا۔ کیوں؟ کننا مستضعفین فی الارض، ہم دبائے گئے تھے، کمزور بنائے گئے تھے، انڈر پریشر تھے، فی الارض علاقے میں۔ بڑے بڑے جو لوگ تھے دنیاوی سردار قبیلوں کے، وہ تھے دوسرے مذہب پر، غیر اسلامی عقائد پر۔ اگر ہم ان کو چھوڑ کر ایمان قبول کرتے تو پھر یہاں رہ کیسے سکتے تھے اس معاشرے میں؟ یہ تو ہمارے مخالف بن جاتے۔ ہم غریب لوگ تھے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے تھے، ہم کیسے سچے دین کو قبول کرتے؟ یہ مجبوری ہے ہماری۔ تو فرشتے کہیں گے قالو الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی؟ بھئی یہاں نہیں تو کہیں اور، فتہاجروا فیہا، اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے، کسی اور علاقے میں جا کے رہائش رکھ لیتے۔ یہاں اگر تمہیں دین حق کو کوئی نہیں اپنانے دیتا تھا، تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرتا تھا، تو تم اس علاقے کو ہی چھوڑ دیتے، کسی اور جگہ جا کے رہائش رکھ لیتے۔ اب تمہارا یہ عذر ناقابل قبول ہے، فاولئک مأواہم جہنم، بس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور وہ بہت بری ہے باز گشت، لوٹ کر جانے کی جگہ۔ سوائے ان غریب کمزور لوگوں کے، الا المستضعفین من الرجال والنساء، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، جو کہیں اور جا ہی نہیں سکتے، لا یستطیعون حیلۃ، کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ کوئی راہ پا سکتے ہیں وہاں سے نکلنے کی، مکے سے انہیں وہاں سے کوئی نکلنے ہی نہیں دیتا۔ تو پس ہو سکتا ہے اگر وہ دبے رہ گئے، ہجرت نہیں کی، تو فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا مہربان ہے۔
یہ تو ہاجروا فیہا سے متعلق ہے کہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو ہجرت کر جائے نا اللہ کی راہ میں، تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ، وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش، ایک دفعہ نکلنے کی دیر ہے، باہر اللہ اس کے لیے بڑی وسعت رکھے گا۔ ومن یخرج من بیتہ، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر رستے میں اس کو پا لیا موت نے، تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ کے ذمے۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ اور 8واں حکم یہ ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو زمین میں، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم کمی کر لو نماز میں سے۔ اب کتنی کمی یہ قرآن نے نہیں بتایا، اتنا ہے کہ چھوٹا کر لو نماز کو۔ یہ حدیث نے بتایا کہ فجر کے علاوہ باقی سنتے معاف ہیں، اور مغرب کے علاوہ باقی فرض 2 پڑھے جائیں گے سفر میں۔ ہاں وتر تو الگ نماز ہے، وہ تو پڑھے جاتے ہیں نا، وہ تو الگ نماز ہے، ان کو بھی پڑھنے چاہیے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خطرہ ہو، کیونکہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجب اللہ علیکم صلاۃً، جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اللہ نے تم پر ایک الگ نماز واجب کی ہے، وہ ہے نماز وتر۔ تم سفر میں نماز کو چھوٹا کرو، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، کہ تم نماز میں لگے رہو اور وہ حملہ کر دیں، نماز کو چھوٹا کرو۔ سفر کم از کم کہا گیا ہے 3 دن رات یا 1 دن رات کم از کم، یعنی اس کا ایک حساب لگایا گیا ہے کہ 16 فرسخ، اور 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو یہ 48 میل بنتے ہیں۔ جی روزے متعین ہو، ہاں جس سفر میں نماز قصر پڑی جاتی ہے اس سفر میں روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ ان خفتم، اگر تمہیں خطرہ ہو، تو یہ اتفاقی قید ہے۔ اصل میں سفر کی وجہ سے قصر نماز پڑھی گئی تھی، تو اس وقت خطرہ تھا، لیکن خطرہ نہ ہو پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا قد آمن الناس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ حاضی صدقۃ اللہ، یہ اللہ کا صدقہ ہے، تم قبول کرو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے کھلے دشمن۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ہوں آپ ان کے اندر موجود اور سفر کی حالت ہو، تو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ خود ان کے لیے نماز کو قائم کریں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور وہ اپنا اسلحہ بھی پکڑے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ پہلی رکعت کا سجدہ کریں تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، اور دوسرا جنہوں نے ابھی آپ کے ساتھ نہیں پہلی رکعت پڑھی تھی وہ آ کے دوسری رکعت پڑھے، پہلے پہلی پڑھ کے چلے جائیں، وہ اپنی دوسری الگ پڑھیں گے، یہ دوسری آ کے پڑھیں، یہ پہلی بعد میں اٹھ کے کھڑی قضا اس کی دیں گے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسرا گروہ آ گیا لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نہیں پڑھی، تو فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ دوسری رکعت آپ کے ساتھ، ان کی پہلی ہو گئی، نبی پاک کی دوسری ہو گئی، نبی پاک سلام پھیر دیں گے، یہ اپنی پہلی رکعت کی قضا اٹھ کے دے لیں گے۔
اور وہ بھی دوسری تنہا پڑھیں گے، جو پہلی پڑھ گئے تھے جماعت کے ساتھ، وہ بھی دوسری رکعت تنہائی میں پڑھیں گے، اکیلی پڑھیں گے، سلام پھیر کے بھی سنتے انہیں ویسے ہی ہٹ جائیں گے۔ ہاں، سلام پھیرنے کی نماز میں ہی رہیں گے، نماز ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ دشمن مقابلے میں ہے۔ وہ تو پیدل چلتے ہوئے بھی رکبانن، سوار بھی، رجالن نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر خطرہ ہو تو فرجالن اور رکبانن آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، چلتے ہوئے بھی، سواری پر بھی۔ یہ بھی اپنا بچاؤ اور اسلحہ اپنے پاس ہی رکھیں، اسلحہ نیچے نہیں رکھنا۔ تیر ہے، ترکش ہے، کمان ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، بس اللہ کی عبادت مقصود ہے نا۔ اللہ کو سجدہ ہو گیا، اللہ کو جھک گئے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ چاہتے ہیں کافر لوگ کہ کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے ساز و سامان سے، اور عرشہ نیچے اتار کے اور بالکل خالی ہو کر نماز پڑھو گے تو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے ایک ہی بار۔ تو لہٰذا بالکل صوفی بننے کی ضرورت نہیں، اپنی تلواریں، ڈھالیں، تیر، ترکش، کمانیں بالکل اپنے کندھوں پہ رکھو اور نماز پڑھو۔ یہ امامت کا مسئلہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا اب بھی؟ یہ تو اس وقت ہے جب سامنے لشکر کھڑا ہو، اب بھی ہے، یہ منسوخ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا واقعہ اب ہو، مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے کفار کے ہوں، تو اپنا اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھیں اور نماز بھی پڑھیں۔ ایک حصہ نماز پڑھ لے، دوسرا کھڑا رہے لڑتا ہوا مورچوں پر، پھر یہ وہاں پہنچ جائیں تو وہ ادھر آ جائیں۔ اس کو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو صرف اس لیے فرمایا نا کہ وَإِذَا كُنْتَ، اگر آپ ہوں تو آپ اس طرح جماعت کروائیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہیں کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں تکلیف پہنچے بارش سے یا تم بیمار ہو تو اس وقت اپنا اسلحہ رکھ دو۔ تکلیف ہے، تم اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے اتنا بوجھ، یا بارش ہو رہی ہے تو اسلحہ بھیگ جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو اس وقت اسلحے کو رکھ کے اوپر اس کو ترپال ڈال دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، البتہ اپنا دفاع پورا رکھو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی سامنے فوج کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اور اسلحہ اس نے لٹکایا ہوا ہے کہ جس وقت اگر انہوں نے ہمیں غافل سمجھ کر حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے، کھڑے نماز میں ہیں، یا چلو اسلحہ رکھ دیا ہے بارش کی وجہ سے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے خُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کے بارے میں چوکنا رہو۔ مجھے یہ بتاؤ، ان لوگوں کا دھیان نماز میں ہوگا یا اسلحے کی طرف ہوگا؟ دشمن کی طرف ہوگا۔ کتنا وہ غفور الرحیم ہے۔ بس مجھے سجدہ کرو اور اپنا خیال بھی رکھو، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیے کافروں کے لیے عذاب ذلت آمیز۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب اس طریقے سے تم نماز پوری کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، باقی ذکر جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلوؤں کے بل، جس طرح بھی ممکن ہے کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب کفار سے تم اطمینان حاصل کر لو تو پھر فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پر دستور نماز ادا کرو، کیونکہ نماز جو ہے مومنوں پر لکھی ہوئی ہے وقت مقررہ پر۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، سستی نہ دکھایا کرو کافر قوم کا پیچھا کرنے میں۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے پیچھا کرنے میں تو فإنہم یعلمون کما تعلمون، انہیں بھی آگے 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 بھاگنے میں تکلیف ہوتی ہے جس طرح تمہیں تعاقب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بھی تو آگے بھاگ رہے ہیں، جبکہ تمہیں تو تکلیف پر ثواب کی امید ہے، انہیں تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم تو اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ ان کی خالی تکلیف ہے، تمہاری تکلیف میں ثواب بھی ہے، لہذا سستی نہ دکھایا کرو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا بھی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہے کہ ان کا پیچھا کیا کرو۔
نامہ حکم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، بالکل درستگی سچائی کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس طریقے سے جو دکھائے یعنی سمجھائے آپ کو اللہ۔ دیکھا نا، یہ بما اراک اللہ نے، بما انزل اللہ نہیں، بما اراک اللہ۔ تو پیغمبر کی اپنی بصیرت بھی کوئی شے ہے، حکمت بھی، جو اللہ سمجھاتا ہے اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو جس طرح اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، اسی طرح پیغمبر کے فیصلے کو بھی ماننا ہے۔ تو اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تکن للخائنین خصیما، آپ خیانت کرنے والوں کے حق میں جھگڑنے والے نہ بنیں، خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ ان کے وکیل نہ بنیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، ان اللہ کان غفور الرحیم۔ اور آئندہ آپ خیال رکھنا کہ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، آپ نہ جھگڑنا ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں گناہ کر کے اپنے نفسوں کے ساتھ، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو خائن پیشہ اور گناہ گار ہوتا۔ یہ لوگوں سے تو خیانت چھپاتے رہتے ہیں، یستخفون من الناس، لیکن ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہو معہم، کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ ہی ہے، اذ یبیتون، جب وہ رات گزارتے ہیں ایسی باتوں میں ما لا یرضی من القول، جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تعالیٰ گھیرے میں لینے والا ان کے کاموں کو۔ ہاں انتم ہؤلاء، یہ تم ہو کہ جادل تم جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، ان کی سفارشیں کرتے ہو، نہیں جی اس دفعہ ان کو معاف کر دو جی یا رسول اللہ، پھر یہ آئندہ نہیں کریں گے۔ فمن یجادل اللہ عنہم، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت والے دن؟ یہاں تو تم جھگڑا کر کے چھڑوا لیتے ہو۔ یا ام من یکون علیہم وکیلا، کون ہوگا ان کے اوپر کارساز؟ ومن یعمل سوءا، جس نے کیا برا کام، او یظلم نفسہ، یا زیادتی کی اپنے نفس پر، پھر معافی مانگ لی اللہ سے، تو پائے گا اللہ کو غفور الرحیم۔ ومن یکسب اثما، اور جس نے کمایا گناہ، تو پس وہ اس گناہ کو کماتا ہے اپنے نفس کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیۃ، اور جس نے کمایا گناہ چھوٹا، او اسمن یا بڑا، ثم یرم بہ بریئا، یعنی دنیاوی لحاظ سے چھوٹا یا بڑا، اللہ کے ہاں سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ ثم یرم بہ بریئا، پھر گناہ تو خود کیا، پھر الزام لگا دیتا ہے اس گناہ کا بے قصور اور بے گناہ بندے پر، اس پر الزام لگا دیتا ہے، کرتا خود ہے، دوسرے پر تھوپ دیتا ہے، تو فقد احتمل بہتانا، اس نے اٹھایا بہتان، و اثم مبینہ، اور کھلا گناہ، کرتے خود ہیں، ذمہ دوسروں کے لگا دیتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان لیا تھا کہ ان یضلوک، کہ آپ کو پھسلا دیں، غلط فہمی میں ڈال دیں، غلط فیصلے کروائیں۔ وما یضلون الا انفسهم، وہ نہیں بھٹکاتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اور نہ وہ آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر نازل کی ہے کتاب اور حکمت۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو شریعت کے وہ مسائل سکھائے ہیں جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہاں الا من آمر بصدقۃ، ہاں جو مشورہ دے کسی صدقے کا، ہولے ہولے آہستہ آہستہ، تو پھر سرگوشی میں بات کرے، ٹھیک ہے۔ او معروف، یا کسی شرعی مسئلے کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں اصلاح کرانے کے لیے سرگوشیاں کرے، چپ کے مشورہ کرے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ صدقے کے بارے میں کسی کو کہے آہستہ،
یا مسئلہ کوئی شریعت کا سمجھائے ایستا اس کو تنہائی میں لے جا کر بندے کو، یا اصلاح بین الناس یا لوگوں کی اصلاح کا کوئی کام ہو تو اس کے بارے میں ایستا ایستا کسی سے مشورہ کرے، ان تین صورتوں میں سرگوشی کرنا جائز ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کرے گا اس قسم کی سرگوشی، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، تو فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان قریب اس کو عطا کریں گے بہت بڑا اجر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہوگی اس کے لیے ہدایت کا راستہ، یعنی یتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ ہے رسول کے رستے کی وضاحت۔ کوئی سبیل المؤمنین الگ نہیں ہے، رسول کا رستہ الگ نہیں ہے، مومنوں کو وہی رستہ ہے جو رسول کا ہے۔ تو وہ یتبع میں واو تفسیریہ ہے، یعنی وہ پیچھے چلے مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کے، تو پھر ہم پھیرے رکھتے ہیں اس کو ادھر ہی جدھر وہ پھر گیا ہے، پہلے وہ پھرا پھر ہم اسے ادھر ہی پھیرے رکھتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو ڈالیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری پھرنے کی جگہ ہے۔ یہ احکام سلطانیہ ہو گئے، اب ان کے بعد اصل مسئلہ توحید کا اعادہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کا کوئی بھائی وال بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کم درجہ کے جو گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ یہ کون سا شرک کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں، ان کو پکارو۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ نہیں پکار رہے اللہ کے علاوہ مگر عورتوں کو۔ ایک اور بات بھی ہے کہ مفسر عبدہ الاول مصری نے یہ لکھا ہے کہ عرب لوگ مردوں پر بھی اناث کا اطلاق کرتے ہیں کہ یہ مردوں کو پکار رہے ہیں۔ تطلق لفظۃ الاناث علی الموتى عند العرب، مردوں کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا ہے۔ لعنہ اللہ، اس پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ اس شیطان نے اللہ کے دربار میں کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور حاصل کروں گا تیرے بندوں میں سے اپنا مستقل ایک حصہ، کچھ میرے پجاری ہوں گے کچھ تیرے پجاری ہوں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو طرح طرح کی آرزویں دلاؤں گا، ان کو ہوس میں ڈالوں گا۔ دنیا کی ہوس میں آئیں گے، مال و دولت کی ہوس میں آئیں گے، شہوت کی ہوس میں آئیں گے، ظلم اور زیادتی کی ہوس میں آئیں گے، اور ساتھ ساتھ کہیں گے ہم تو پکے جنتی ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور مشورے دوں گا، غلط غلط مشورے، جن مشوروں کے نتیجے میں وہ کیا کریں گے؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کے کانوں کو چیرے لگائیں گے۔ یہ فلاں حضرت کا ہو گیا، یہ فلاں دربار کا ہو گیا، یہ فلانی نشانی والا ہو گیا۔ اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں یہ بھی مشورہ ضرور دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی بنی ہوئی چیزوں میں تبدیلیاں کریں گے، کبھی لٹیں رکھوائیں گے،
یہ بھی تو تبدیلی ہے نا. کبھی ان کے کانوں میں سوراخ کر کے ان کو کانٹے اور بندے پہنائیں گے، حالانکہ وہ مرد ہوں گے، لیکن ان کے کانوں میں زیور اور ان کے ہاتھوں میں کڑے اور چھلے ڈلواؤں گا. اور کبھی ان کے سروں پہ لوہے کی ٹوپیاں چڑھوا کر آلو جتنا شاہ دولے کا بنا دوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلیاں کریں گے. تو ان کے چہرے پہ داڑھی اگائے گا، وہ اسرے پھیر پھیر کے تبدیل کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ تو کھلے گاٹے میں چلا گیا. وہ شیطان یعدہم، ان کو وعدے دیتا ہے، وَيُمَنِّیہم، اور ان کو آرزویں دلاتا ہے کہ نہیں تم ٹھیک چل رہے ہو، آخرت میں بھی تم چھوڑ دیے جاؤ گے، جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے، ایسی آرزویں دلاتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں ان سے وعدے کرتا شیطان مگر دھوکے والے. دھوکہ دیتا ہے ان کو. قیامت کے دن کہے گا دفع، نہ تم مجھے پکارو نہ میں تمہیں بلاؤں، جاؤ اپنا کام کرو. اولئک مأواہم جہنم، ایسی صفات رکھنے والے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، وہ جہنم سے بچنے کی جگہ کوئی نہیں پائیں گے. والذین آمنوا، آ گیا نا بشارت والا کام. والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے ایمان والے، ایمان کے ساتھ مل جانے والے. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ان قریب داخل کریں گے ایسے باغوں میں چلتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں دودھ کی اور شہد کی اور پانی کی. ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ جنت میں لسی ہوگی؟ جنت میں لسی، جن کو یہاں لسی میں مزہ آتا ہے نا، وہاں ان کو دودھ اور شہد میں شاید مزہ نہ آتا ہو. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ دودھ ہوگا تو پھر اللہ فرشتوں سے کہہ کے کو لسی شسی بنوا لے، البتہ وہاں چائے نہیں ملے گی. سبحان اللہ. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچن. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کرنے کے لحاظ سے. اور سن لو مومنین اور اہل کتاب پر زجر ہے، لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزویں پوری ہوں گی خام خواہ کی آرزویں. ولا امانی اہل الکتاب، امانی بے بنیاد آرزو کو کہتے ہیں، اور بے بنیاد آرزویں کسی کی پوری نہیں ہوں گی، نہ تمہاری اور نہ اہل کتاب کی. ہاں من یعمل سوءا، جس نے کوئی برا کام کیا، یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے علاوہ نہ کوئی سرپرست، نہ کوئی دوست، ولا نصیرن، اور نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات، اور جس نے عمل کیے نیک، یعنی ایمان کے ساتھ ملنے والے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اس حال میں کہ وہ مؤمن، یعنی مسلم موحد، وہ مومن مسلم موحد ہوگا، تو اس کے سارے عمل کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. فاولئک يدخلون الجنت، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا، نقیر کھجور کی گٹھلی کی پیٹھ کے اوپر جو ایک نقطہ ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کھجور کو سامنے کی طرف جو لمبا چیرا ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں. اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا.
ہاں دین اسلام کی پیروی کرو. ومن احسن دینا، اور کون زیادہ خوبصورت ہے دین کے لحاظ سے اس بندے سے ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی پوری ذات کو جھکا دیا، حوالے کر دیا اللہ کے. وہو محسن، اس حال میں کہ اس کے دل میں اخلاص تھا. محسن مخلص. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، دل کا وہ تصور کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اتنا دل صاف ہو. اخلاص، اخلاص. وہ محسن یعنی مخلص، دل سے وہ مومن ہو، اللہ کی رضامندی طلب کرنے والا ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ پیچھے چلے ابراہیم کی ملت کے یکسو ہو کر. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ تعالی لیا ہے کیونکہ اللہ نے بنایا تھا ابراہیم کو اپنا گہرا دوست. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے گھیرے میں لینے والا ہے. گھیرا دو قسم کا ہے، علم کا گھیرا اور قدرت کا گھیرا. علم کے لحاظ سے بھی وہی جانتا ہے ذرہ ذرہ کائنات کو، اور کنٹرول کے لحاظ سے بھی اسی کا قبضہ ہے ذرہ ذرہ کائنات پر. یستفتونک فی النساء، دوسرے حکم رعیت پر تھوڑی تنویر ہو رہی ہے. دوسرا حکم رعیت وہ عورتوں کے بارے میں تھا، یتیم لڑکیوں کے بارے میں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اللہ مفتی ہے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی ان عورتوں کے بارے میں. اور جو کچھ پڑھی جا چکی ہیں تمہارے اوپر آیات کتاب میں، فی یتام النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ تم نہیں دیتے ان کو جو لکھا گیا ہے ان کے لیے حق مار. وترغبون، اور نفرت کرتے ہو کہ ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کرو. ایک مطلب وترغبون ان تنکحوہن، حق مار نہیں دیتے اور نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو. نکاح کریں لیکن حق مار نہ دینا پڑے، یعنی ان کا مال کھاتے ہو یتیم لڑکیوں کا، ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ شادی نہ کرو. اور فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. والمستضعفین من الولدان، اور اللہ فتویٰ دیتا ہے کمزور بچوں کے بارے میں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اور یہ کہ تم قائم رہا کرو یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم کوئی بھی اچھا کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، 14ویں حکم رعیت پر روشنی. اگر کوئی عورت یہ ڈر رکھے من بعلہا، اپنے خاوند سے، نشوزن کسی شرارت کا، نقصان پہنچنے کا، او اعراضن یا روگردانی کرنے کا، کہ یہ میرے ساتھ بولے چالے گا نہیں، تو فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس کی اصلاح کر لیں، خاص قسم کی صلح. والصلح خیر، اور صلح اچھی شے ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیے گئے ہیں نفس بخل پر. بات سنو، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو، اخلاص رکھو اور ڈرو اللہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو تم کام کرتے ہو ان کی خبر رکھنے والا، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ،
یہ تو تم کر ہی نہیں سکتے کہ عدل کرو عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگر تم شدید خواہش بھی رکھتے ہو، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، پورا پورا ترکڑی تولا نہیں ہو سکتا، اگرچہ تمہاری خواہش ہو بھی صحیح پھر بھی تم نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ فلا تمیلوا کل المیل، ایک ہی بیوی کی طرف پورے کے پورے نہ جھک پڑو کہ دوسری کو فتذروھا کالمعلقہ، کہ دوسری کو معلقہ بناؤ، بیچ میں لٹکی ہوئی، نہ خامد والی نہ طلاق والی، نہ خامد والی نہ طلاق والی۔ ایسا تو نہ کرو نا بلی نو ٹوکرے تلے نہ ڈھکو، نہ آپ کشا پاؤ نہ کدائیں چرن چگن دیو، نہ تو اس کو طلاق دیتے ہو کہ کہیں اور شادی کر لے، نہ تم خود اس کے حقوق ادا کرتے ہو، ایسا نہ ہو۔ البتہ 7ویں دیوار 8ویں دیوار 15ویں دیوار اس کے ساتھ بھی حقوق زوجیت ادا کرو، چلو 2-3 دن کے وقفے سے کرو، بے جتنی حیثیت طاقت ہو اس کے مطابق، لیکن اس کو بالکل خالی نہ چھوڑ دو کالمعلقہ۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو تو فإن اللہ کان غفورا رحیما۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، دونوں کو اللہ اپنی کشادگی میں سے غنی کر دے گا، اس کو کوئی خامد مل جائے گا، اور یہ 2 لڑنے والے میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو کوئی اس کی مزاج کے مطابق بیوی مل جائے گی۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے وصیت کی تھی ان کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ تم سے پہلے کتاب صرف موعد لوگوں کو دی گئی تھی، یہ سارے انہوں دیتی گئی آئی، سب کو دی گئی تھی۔ من قبلکم و ایاکم، اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں ہم، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بس بے شک سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ہے بے پرواہ اور صفات حمیدہ کا مالک، یعنی محمود، جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمدیں بیان کی جائیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو زمین میں، اور کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے لحاظ سے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی مار ڈالے، ایھا الناس، اے لوگو، اور دوسری نسل لے آئے، ویأت بآخرین، دوسری قوم کو لے آئے، تمہیں ختم کر دے، اور وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تعالیٰ ایسے کام کی قدرت رکھنے والا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو چاہتا ہو دنیا کا بدلہ، فعند اللہ، اللہ کے ہاں تو ہے دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ۔ یہ صرف دنیا میں بدلہ کیوں چاہتا ہے؟ اسے چاہیے دنیا کا بدلہ بھی مانگے اور آخرت میں بھی مانگے، دنیا میں بھی بھلائی مانگے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اگر یہ دنیا کی بھلائی مانگے اس وقت اللہ سنتا ہے، اور آخرت کی مانگے تو نہیں سنتا ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ دونوں بھلائیاں مانگے تو وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تو ہے ہی سننے والا دیکھنے والا۔ نویں حکم سلطانی پر تنویر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، کونوا قوامین بالقسط، ہو رہو ہمیشہ قائم رہنے والے انصاف پر، شہداء للہ، اس حال میں کہ گواہی دینے والے ہو وہ تم اللہ کے حق میں،
گواہی خواہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو، اول والدین یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا او فقیرا اگر کوئی غنی ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولا بہما اللہ ان کا زیادہ حقدار اور ان کے قریبی ہے۔ تمہیں کسی کی رعایت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، کسی رشتہ دار کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی غریب ہو تو بھی سچ بولو، کوئی فقیر ہے تو بھی سچ بولو، اللہ کے لیے جو سچی بات ہے اللہ دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، جو سچا ہوگا اللہ اس کا ضرور فائدہ کر دے گا۔ تم فلا تتبعوا الہوی تم خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلنا، ان تعدلوا یعنی اللہ تعدلوا کہ کہیں عدل چھوڑ بیٹھو، تم عدل نہ کرو، وَإِن تَلْوُوا اگر تم مروڑیاں کھاتے رہے نا، او تو رضو یا اعراض کرتے رہے روگردانی ہیں یا پہلو بچاتے رہے اپنے سچ بولنے سے، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا اللہ تعالیٰ جو تم کام کرتے ہو سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنوا باللہ سچا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نزل علی رسولہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اس نے پہلے نازل کی ہے، ومن یکفر باللہ اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخری دن کے ساتھ، تو فقد ضل ضلالا بعیدا وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے پھر انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، کفر کر لیا، پھر ایمان لے آئے پھر ایمان کو چھوڑ کر کفر کیا تو پھر آخر میں کفر میں ہی بڑھتے گئے، پھر ایمان نہیں لے آئے، پھر توبہ کی توفیق نہ ہوئی، ان کی آخری حالت کفر تھی، اسی پر مر گئے، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اس کو قیامت کے دن انہیں معاف کر دے، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ایسا ہے کہ انہیں جنت کا راستہ دکھائے۔ بشر المنافقین آپ منافقوں کو اس بات کی اطلاع دے دیجئے کہ بأن لہم عذابا علیما ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ یہ وہ لوگ جو الذین یتخذون الکافرین اولیاء جو کفار کو اپنا قریبی دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزت کیا یہ وہاں ان کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے کوئی طاقت تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ فإن العزت للہ جمیعا کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور وہ پہلے بھی نازل کر چکا ہے تمہارے اوپر کتاب کے اندر، ان اذا سمعتم آیات اللہ کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ یکفر بہا کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم ایسے لوگوں کی محفل میں نہ بیٹھا کرو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں باتیں کرنے گفتگو کرنے لگ جائیں، انکم اذا مثلہم اگر تم اس دوران جب وہ قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے، جب وہ قرآن کی آیات کا غلط معنی نکال رہے تھے، جب وہ قرآن میں تعریف کر کے شرکیہ عقیدے ثابت کر رہے تھے، اگر اس محفل میں اگر اس دوران اس شرک اور بدعت کی محفل میں تم ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے، انکم اذا مثلہم پھر تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ جو کہتے ہیں جی ہم نے چاول تو نہیں کھائے تھے ویسے جا کے بیٹھ گئے تھے، اے نامراد تو ایسی محفل میں کیوں جاتا ہے جہاں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں جاتا ہی کیوں ہے؟ فلا تقعدوا معهم ان کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں، یہاں شرک اور بدعت ہو رہی ہو، کیونکہ عملاً چاہے ظاہراً منہ سے کوئی نہ بھی کہے، عملاً
شرک اور بدعت کی محفل میں اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے عملاً۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں دونوں کو جہنم میں، سب کے سب کو۔ الذین یتربصون بکم، جو تمہارے انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ تو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح مل جائے تو کہتے ہیں باشو أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر فتح کا حصہ کافروں کو مل جائے تو پھر یہ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، نہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں، اپنی قوم والوں کو، منافقوں کو جو غیر مسلم نہیں گئے تھے۔ یہ منافق تو ساتھ گئے اور وہ جو تھے یہودی یا دوسرے غیر مسلم وہ تو بیٹھے رہے پیچھے اپنے گھروں میں، ان کی عورتیں بچے، تو یہ انہیں کیا کہیں گے؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہارے اوپر پہرا نہیں دیا تھا؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور تمہیں مومنوں کی مار سے تلواروں سے بچائے رکھا تھا ہم نے۔ ادو انج، اگر کفار کو کوئی فتح ہو جائے تو ان کو کہنا باشو پیچھے تمہارے بچوں کا خیال ہم نے نہیں رکھا تھا، ہم نے مسلمانوں کو روکے رکھا تمہارے ان پر حملہ کرنے سے، انہوں نے ڈاک کے رکھے جی بادشاہ، لہذا ساڑھا خرچہ کٹو۔ اور اگر مسلمان جیت جائیں تو کہتے ہیں جی الم نکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، حالانکہ میرا بوجھ ہوتے ہیں، یہ لڑتے تو ہیں کوئی نہیں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ اور ولن یجعل اللہ للکافرین، اللہ ہرگز نہیں بنائے گا کافروں کے حق میں مومنوں کے خلاف کوئی رستہ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق فراڈ کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، حالانکہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ منافق کی نشانی، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، بڑی سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ انہیں ہاتھ باندھتے کھلوتے ہو سن تو روح سجنے دے رہے تھے کوئی بدا ہو سی ڈنگراں تیر خیال، کہیں دا وائی رنگڑی پٹھیاں تیر خیال، کسے دا دکان تیر خیال، کسے دا کسے کام تیر خیال، اللہ دا ذکر بہت گھٹ تے باقی گلاں دا ذکر بہت زیادہ۔ مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب میں رہتے ہیں، لٹکے رہ جاتے ہیں اس صورتحال کے درمیان، نہ مومنوں کی طرف کھلے اور نہ کافروں کی طرف، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر تے نہ ادھر۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، تم نہ بنانا کافروں کو دلی دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے بناؤ اپنے خلاف صریح الزام، حجت؟ لہذا کافروں کو دوست، دلی دوست نہ بناؤ۔ اہل کتاب کی لڑکی کے ساتھ شادی کرو تو اس کو تو دلی دوست بنانا پڑے گا نا، وہ بھی ہے تو کافرہ۔ الذین اوتوا الکتاب کافر ہے نا، تو اللہ کہتا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، پاک دامن عورتیں اوتوا الکتاب کی، ان سے تم شادی کر سکتے ہو، تو اس کو تو دلی دوست بنانا ہے کہ نہیں، ورنہ بچے کیسے ہوں گے؟ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ حربی کافروں کی بات الگ ہوتی ہے، جو تمہیں نہ چھیڑیں ان کی بات بھی الگ ہے، یاد ہے نا ساری صورتحال۔ یہ تو لڑنے والے جو کافر ہیں حربی، ان کو دوست نہیں بنانا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
بے شک جو منافق ہیں وہ جہنم کی نچلی کھائی میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر گئے، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر گئے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور چمٹ گئے اللہ کی ذات کے ساتھ، توحید موحد بن گئے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگ گئے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور خالص کر لیا انہوں نے اپنا دین شروع پکار اللہ کے لیے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ دوسرے مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ سارے مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا. اب دیکھ لیا آپ نے اوت الکتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جو توبہ کر جائے، جو اصلاح کر جائے، اس کا نام کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اب وہ مومنین، اب اس کو اوت الکتاب نہیں کہنا کیونکہ اب وہ مومن بن چکا ہے. جن کو اللہ نے اوت الکتاب کہا وہ سارے کافر تھے اور سارے بے دین تھے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، یا کیا کرنا چاہتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ تمہیں عذاب دے اگر تم ٹھیک رہو. ان شکرتم اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم اور جس طرح ماننے کا کہ اس طرح مانو، وکان اللہ شاکرا علیما اور اللہ تعالیٰ ہے قدردان اور جاننے والا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول اس کا تعلق بھی لا تتخذ الکافرین اولیاء سے ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول اللہ پسند نہیں کرتا کلمہ کفر کے بلند کرنے کو. ہاں جس پر ظلم کیا جائے اور اس کی چیخ نکل جائے گچی تے نہ رکھے چل بھائی تو کر شرک، اس کی گردن پہ تلوار رکھ دو، اس جان بچانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما اور اللہ سننے والا جاننے والا. ان تبدو خیرن اگر تم ظاہر کرو اچھائی، او تخفو یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا کسی کی زیادتی معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا طاقت رکھنے والا ہے. وہ بھی تو طاقت رکھ کے پھر کے ٹل ویندا نا، پھر کے ٹل ویندا. زجر برائے اہل کتاب اللہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ. سبحان اللہ. پھر پڑھیں گے.